لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العظيم. آیت کرسی کا درس جاری ہے. آج آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کا چوتھا جملہ تلاوت کیا گیا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. اس آیت مبارکہ میں اس عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ولی، نبی اور انسان، کوئی بھی بشر، کوئی بھی فرشتہ مختار کل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا مختار کل ہے اور تصرف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مختار کل کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مالک کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو خود ہی بنایا ہے. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا ہے. جب خالق اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان اپنی ذات میں غور و فکر کرے کہ انسان کو خوبصورت چہرہ کس نے دیا، اور یہ آنکھیں چمکنے والی، دیکھنے والی کس نے عطا کی، چمکنے والے ہونٹ اللہ کس نے عطا کیے، اور چھوٹی سی زبان مگر تیز ترین زبان بولنے والی کس نے عطا کی، اور سوچنے کے لیے دماغ کس نے عطا کیا. تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، وہ ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر قرآن کریم کی مختلف آیات مبارکہ میں کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا، پھر اس مٹی کو، پھر اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ جگہ مادر رحم کے اندر رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نطفے سے لوتھڑے کو بنایا، پھر اس لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے بوٹی کو بنایا، پھر اس بوٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو بنایا، اور پھر اس ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے چمڑے کو چڑھا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے جس کی یہ خوبصورت تخلیق ہے، اعلیٰ ترین شاہکار. یہ اعلیٰ ترین تخلیق کون کس کی ہے؟ فرمایا فتبارک اللہ. اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جس نے ایسی تخلیق پیدا فرمائی، ایسی شاہکار صورت پیدا فرمائی کہ انسان کو مٹی سے بنایا، اور پھر اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے مادر رحم کے اندر رکھا. پھر اسی نطفے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تخلیق کی، ایک ایسی شاہکار صورت بنائی. اب دیکھنے کے لیے اس کے پاس آنکھیں ہیں، سننے کے لیے اس کے پاس کان ہیں، بولنے کے لیے اس کے پاس زبان ہے، پکڑنے کے لیے اس کے پاس ہاتھ ہیں، اور چلنے کے لیے اس کے پاس پاؤں ہیں، اور سوچنے کے لیے اس کے پاس دل و دماغ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کرنے والا اللہ ہے. جب تخلیق اللہ نے کیا ہے تو مالک بھی اللہ ہے. دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. سوال ہوتا ہے اللہ تیری کیوں عبادت کریں؟ فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے جو تمہارے پہلے آباء و اجداد تھے ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. جب تم متقی بن جاؤ گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے اور جنت کے حقدار بن جاؤ گے.
تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا نہیں کیا، انسان کے جو آباء و اجداد تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور صرف انسان کی تخلیق نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور آسمان کو تمہارے لیے سایہ بنا دیا، اور صرف آسمان کو نہیں بنایا، فرمایا آسمان سے بارش کو برسایا، پانی کو برسایا، پھر اس پانی سے تمہارے لیے غلے کو پیدا کیا۔ تو یہ ساری کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو تخلیق کیا ہے۔ تو جب خالق اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے، اور اسی بات کا ذکر اور اسی بات کا عقیدہ آیت الکرسی میں ذکر کیا گیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے۔ جب زمینوں اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، کیونکہ خالق اللہ ہے، جب خالق اللہ ہے تو مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے، اے میرے محبوب لوگوں کو کہہ دو، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا خالق ہے اور وہ زبردست ہے، عزتیں ذلتیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، میرے پیارے حبیب ان کو کہہ دو مالک الملک، تمام کائنات کا مالک بادشاہ اللہ ہے۔ وہ کیسا خالق اور مالک ہے؟ فرمایا جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، دنیا کی تمام بھلائیاں، آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بتلایا گیا عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، بادشاہت عطا کرنے والا اللہ، اور بادشاہوں کو گدھا بنانے والا بھی اللہ، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولاد دے، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حضور دعائیں کرتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے جب چاہا تو اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا۔ تو بیٹا دینا، بیٹی دینا، اولاد دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے تو دونوں دے دیتا ہے، بیٹا بھی دے دیتا ہے، بیٹیاں بھی دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد بنا دیتا ہے۔ تو عزت ذلت کا مالک اور خالق اللہ ہے، اسی طرح اولاد دینے کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ وہ چاہے تو حضرت مریم کو بغیر گھر والے کے بیٹا عطا فرما دے، اگر وہ نہ چاہے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹیاں عطا کرے، بیٹا مانگنے پر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو بیٹا عطا نہ کرے۔ وہ ایسا خالق اور ایسا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا اللہ کے سوا جتنے بھی جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، انہوں نے کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ اگر پیدا کی ہے تو دکھاؤ، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ چاند سورج ستارے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس
ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اے لوگو، چاہے وہ عرب کے لوگ ہیں، چاہے وہ عجب کے لوگ ہیں، چاہے وہ کالے ہیں، چاہے وہ گورے ہیں، چاہے امیر ہیں، غریب ہیں، فرمایا اے لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اگر وہ اور ساری کائنات کی مخلوق مل کر فرمایا چاہیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بھائی مکھی کو پیدا کرنے کے لیے بڑی کاریگری چاہیے، اس کے چھوٹے چھوٹے پر ہیں، اس کی چھوٹی آنکھ ہے، اس کی چھوٹی زبان ہے، اور اس کا چھوٹا سا جسم ہے، چھوٹا سا اس کا سینہ ہے، یہ اتنی بڑی باریک تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تخلیق بھی ہم نے کی ہے۔ اگر وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، معبودان باطلہ مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو فرمایا مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، اور فرمایا یہ تو اتنے کمزور ہیں، اگر مکھی ان سے کسی چیز کے ذرے کو لے کر چلی جائے تو فرمایا یہ اس ذرے کو بھی واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے، جس سے طلب کیا جا رہا ہے، وہ تو انتہائی زیادہ کمزور ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کا بادشاہ، زمینوں کا بادشاہ اللہ ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ جب خالق اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے، تخلیق کرنے والا اللہ ہے، تو بادشاہ اور مالک بھی اللہ ہے۔ جب بادشاہ اللہ ہے تو مختار کل بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا نہ تو کوئی نبی مختار کل ہے، نہ کوئی پیر مختار کل ہے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مختار کل کا عقیدہ آیت الکرسی کی اس آیت میں بیان کیا گیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سبھی کچھ اللہ کے لیے ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا